ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا. جب وہ شخص مدینہ منورہ سے واپس آیا تو عمرے کا احرام نہیں باندھا. اس نے عمرہ کیا، پاکستان چلا گیا، عمرے کا احرام نہیں باندھا، پھر عمرہ کیا. کیا مطلب؟ بھئی جب پاکستان سے آیا پہلے اس نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ تو اس کا دوسرا عمرہ ہے مدینہ منورہ سے. پھر احرام باندھا تھا کہ نہیں باندھا تھا؟ بارہ وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میرے والد عبد الرحیم صاحب مرحوم کی مغفرت کے لیے اور ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ کوشش کیا کرو کہ اپنے والدین اقربا فوت ہوں اور ان کے ذمہ قرضہ ہو تو قرض ادا کیا کرو. حضور کی خدمت میں جب جنازہ آتا تھا تو حضور پاک پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس بندے پر کوئی قرضہ تو نہیں؟ اس کے وارث کہتے حضور قرضہ تو ہے. اصل میں ہر طرح کا دینن مالن، اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مال بھی چھوڑا ہے. انہوں نے کہا پہلے قرضہ ادا کرو. اگر وہ کہتے کہ اس کے پاس قرضہ تو ہے لیکن کچھ بھی نہیں چھوڑا، حضور فرماتے صلو علیہ، تم جا کے جنازہ پڑھو بھائی پر، میں جنازہ نہیں پڑھتا جس کے اوپر قرضہ ہو. تو وہ حضور کے جنازہ پڑھنے سے بھی معلوم ہو جاتا تھا. اچھا، اللہ کی شان ہے کہ پھر جب اللہ نے فتوحات دی، غنائم آئے، مال بیت المال بھر گیا، تو اب حضور فرماتے تھے کہ جس پر قرضہ ہے اور اس کا کوئی بھرنے والا نہیں، انا مولا لمن لا مولا لہ، اس کا میں ولی ہوں، میں قرضہ ادا کروں گا. بھائی آپ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر روز 1 گھنٹہ درود پاک اور 1 گھنٹہ استغفار کرتے ہیں، اور میں نے جو صلاۃ الحاجہ بتلائی تھی وہ بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن میرے رزق میں ابھی تک تنگی ہے، رزق میں فراخی پیدا نہیں ہوئی. ایک بات یاد رکھو کہ نہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، اب ہم سارا قرآن بھی پڑھیں تو ٹھیک نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، قرآن بھی وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، زبان کہاں سے دے ہوں؟ وہ زبانیں کہاں ہیں؟ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ تم سب کو صرف پیسوں کے لیے پڑھ رہے تھے، کہ تمہیں ابھی تک اسی رزق کا فکر ہے. کبھی رزق کا خیال کر کے بھی نہ پڑھا کرو، اللہ بغیر خیال کر دیں گے. یرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ کل بھی آپ نے لکھا تھا شیعہ آباد سے، اللہ اولاد دے. میرا بیٹا خواجہ ظفر حیات کہتے ہیں 2 بیٹے ہیں، مغرور ہیں، تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے 1 تسبیح قل هو اللہ احد سورت پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میرے 3 بھائی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان سب کو صاحب اولاد کرے. غیر معتبر روایات اور اس کا فنی جائزہ نامی ایک کتاب ہے جو حضرت مفتی طارق خان نے، جو حضرت سلیم اللہ خان کے شاگرد تھے، ان نے لکھی ہے.
مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پڑھی نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، لیکن جن بزرگوں کا نام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات ہوگی۔ احرام کی حالت میں اگر شہوت آ جائے یا شہوت والی باتیں بندہ کر بیٹھے، بہرحال دم تو نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے، اس کو پتہ نہیں 4 چکر ہیں یا 3 ہیں، تو بہرحال اسی اندازے سے اس نے پھر کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی محمد حسیب اللہ، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، میرے لڑکے نے اسجد احمد نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا ہے، اللہ اس کو کامیاب حافظ بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے یہ انگوٹھے چومنا۔ یہ جو ہمارے عاشق ہیں نا 14ویں صدی کے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی انگوٹھے چومنا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یوں سمجھے دے دیکھیں، اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو صدیق والی بات صرف تمہیں نظر آئی ہے اور کسی صحابی کو نظر نہیں آئی، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ پھر اگر حضرت صدیق کا عمل ہوتا آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ چھوڑ دیتے، وہ نہ کرتے؟ ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے مدنی پر صلاۃ و سلام بھیجو، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھے چومو۔ خدا کا خوف کریں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اب پھر تہمت بھی ان کو لگا رہے حضرت ابو بکر صدیق کو، اور وہ بھی کسی کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا، کتاب میں وہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پر دیکھیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر کھینچنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ یہ باتیں ابھی تو ایک فیشن بن گیا ہے نا، بعد میں یہ بے ادبی بن جائے گی۔ رفیق کے بیٹے کی عمر 9 سال ہے، اس بیچارے کی نظر چلی گئی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہی کسی کمپنی نے انجیکشن بنایا ہے آنکھوں کے علاج کا، وہ جس کو بھی لگاتے وہ پہلے ٹھیک تھا، تب اندھا ضرور ہو جاتا ہے۔ ملازم حسین کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی فوت ہوئے 4 سال ہو گئے، میرے 4 بچے بھی ہیں، لیکن اللہ مجھے دوسری بیوی عطا فرمائے، آمین۔ میری بہن کو کینسر ہے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں پرتگال سے آیا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ حاجی نثار احمد سرجیکل والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ مسجد جیرانہ سے احرام کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ اگر ہوٹل سے چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ابو سفیان بلوچستان سے ہوں، وہاں حالات بے حد خراب ہیں،
اس لیے کوئی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوتی. اللہ وہاں پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاکستان کے معاشی حالات بھی درست فرمائیں. اگر آدمی غسل کر رہا ہے تو اسی یعنی بغیر کپڑوں کے وضو کرے تو ہو جاتا ہے. جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ عقل میں کوئی پردہ لوز ہے آپ کا. جب بغیر کپڑوں کے غسل کر رہے ہو اور غسل ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ وضو بھی ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ نیت کرو. ہم نے 15 دن کی نیت کیا ایسے نماز قصر پڑھتے رہے، لیکن اب 15 دن سے زیادہ ہو. میرا بھائی بات یہ ہے کہ 15 دن کی نیت ہے مثلا قیام کی تو مقیم ہو گئے. نہیں ہے چاہے مہینہ بھی لگ جائے تب بھی مسافر ہیں آپ. صلاۃ الحاجہ کا طریقہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہوگا. جو لوگ ختم کر کے اسی کی سارے ثواب بالکل بدعت ہے. رشتہ دار فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بریلوی مولوی ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، خدا کرے کہ مشرک نہ ہو. کوئی ہر بریلوی تو مشرک نہیں ہوتا نا. مسلک جتنے ہیں وہ بھی تو حضور کے تابع ہیں نا. مسلک چننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم حضور یہ حرم ہے. کتنے دروازے ہیں؟ جس دروازے سے بھی جاؤ تو کعبے میں رہے ہو نا. اگر شیمپو سے نہائے ہیں احرام میں تو دم پڑ گئی. عورت کا احرام کے اندر چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ ہوئے ہیں وہ عورتوں کو تو نہیں دیکھیں گے نا. لیکن احتیاطاً کپڑا ایسے لٹکا دے کہ چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے. ہم نے سب علاج کرائے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے. سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. جانور میں، بڑے جانور میں ہم ایک دم کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. عمرے کے بغیر احرام باندھ کے کوئی طواف نہیں ہوتا. ایک ہی دن میں نکاح ولیمہ کرنا مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں. نکاح دن میں کر لیں، ولیمہ رات کو کر لیں. میری شادی کو 14 سال ہو گئے، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا ہے. ہم نے بغیر گھر والوں کو بتائے یہ نکاح کیا ہے. اب دونوں کو گھر پر معلوم ہونے کے بعد بہت اعتراضات ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے گا، دعا کریں. سب اعتراض کر کر کے تھک جائیں گے، چپ ہو جائیں گے. ایک آدمی کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے 1 منٹ میں، بس وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے. ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اٹھائیس دن کے 7 دن مکے میں، پھر 9 دن مدینے قصر پڑیں گے، پھر 12-13 دن مکے میں پھر بھی قصر پڑیں گے. امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ امام کے تابع ہیں، پوری پڑھیں گے. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے وہ پڑھنا بہت بڑی سنت واجبہ ہے، مؤکدہ ہے، پڑھا کریں. لیکن مسافر کو معاف ہے، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ پھر کہاں ملے گی. اب یہ تو بھی کوئی کہانی ہو گئی نا. مومن، مسلمان، منافق، کافر. مومن اور کافر ایک دوسرے کے الٹ، ہاں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں. ایمان الگ ہے، کفر الگ ہے.
ایک جیسا مسلمان ہے برائی میں مبتلا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، اللہ اس کو باز آنے کی توفیق دے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ غلطی الگ بات ہے، شرک الگ چیز ہے۔ توبہ کر کے توبہ توڑ دے، 1000 بار بھی توبہ توڑ دے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تواب ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ بہرحال عمرہ بھی کرتے رہیں اور شیطان کا مقابلہ نہ کریں، وہ بڑا زور والی شے ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، حرم میں جنازے کی نماز میں لڑکا ہے یا لڑکی نہیں بتلایا جاتا ہے، اطفال یا طفل یا طفل، لیکن آپ کو زبان نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کمزور عورتیں ہیں، وہ اوپر طواف نہیں کر سکتی ہیں، نیچے ان کے بچھڑنے کا اندیشہ ہے، ہم احرام باندھ کے ان کو نیچے طواف کرانے کے لیے باندھ لیں تاکہ ساتھ چلے جائیں، وہ ٹھیک ہے۔ بھائی اگر عورت کمزور ہے ویل چیئر پہ کرا دو طواف۔ حضور کے دوران میں محراب جو ہے یہ ریاض الجنہ والا جو ہے یہ تھا، بعد میں یہ توسیع جو ہے بعد میں صحابہ نے کی ہے آگے۔ ہم پاکستان سے 2 جوتے لے کے آئے تھے، وہ اٹھا لیے گئے، تو ہم کسی اور کا جوتا اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہی کافی ہے تمہیں باندھنے کے لیے، 2 تھوڑے ہیں۔ تیسرا اٹھا کے وہ بھی سر میں مار رہے ہو۔ عمرے کے علاوہ عورتیں عام طواف نیچے کر سکتی ہیں۔ جامعہ رحمانیہ مدرسے کا اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ میرے بچوں کو عائشہ ضیاء عبد الوہز، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ اللہ کے نبی کو حضور پاک نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے سے نہیں روکا تھا، بخشش مانگنے سے روکا تھا۔ قبر پر جانے کی تو اجازت دی، حضور تشریف لے گئے، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئی تھی تب ان کے لیے بخشش کے دعا مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بریلوی امام صاحب ہیں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، بدعت ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیاں پڑھا کرو۔ میرا نام محمد عمران مغل ہے، کوئی کام وقت پہ نہیں ہوتا، استغفار زیادہ پڑھو۔ کچھ لوگ عمرہ کرتے ہیں، بال جدے میں جا کے کٹواتے ہیں، دم پڑ گئی، بال حدود حرم میں کٹوانے ہوں گے۔ ہم طائف گئے تھے، واپسی پہ طبیعت خراب تھی، اگر واقعی آپ بیمار تھے تو کوئی حال نہیں، ورنہ دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ میری 4 بیویاں ہیں، میں 4 بیویوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو سکتا ہوں، ہاں انشاءاللہ بہت جلدی وہ آپ کو مار دیں گی۔ وہ اتفاق کر لے گی نا، اتفاق کر کے وہ ڈنڈا پہ ایک ڈنڈا مارا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندے، اسلام نے منع کیا ہے کہ ایک بیوی کے سامنے دوسرے کے ساتھ نہ ملو تاکہ اس کے دل میں حسرت اور نفرت پیدا نہ ہو۔ تم 4 کو، ہاں ایک ہے کہ مسافر عمرے پہ آئے ہیں، جگہ نہیں ہے، 4 ایک کمرے میں سو رہے اور ایک بات ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا، بھائی ٹھیک ہے ایسے خواب نہیں بتائے جاتے، چھوٹی عمر میں اگر آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے طواف کر لیا، اگلے دن یاد آیا کہ جس کے لیے میں نے طواف کرنا تھا اس کا تو نام ہی نہیں لیا، تو اور کر لو۔
بھابھی، دیور، چچی شرعی پردہ ہے، بالکل شرعی پردہ ہے۔ بھائی جو شادی شدہ ہیں بالکل الگ ہو، چونکہ ان کی بیویوں سے تمہیں پردہ ہے، یہی پردہ نہ کرنا تو ہلاک کرتا ہے۔ عدالت میں اپنے پسند کی شادی کرنا، اگر عدالت اسلامی ہے اور فیصلے کرنے والا قاضی ہے پھر ٹھیک ہے۔ میری والدہ کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام کوثر خان ہے اور مجھے کینسر ہے، تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پڑھا کریں۔ سید عمر اور زنیب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کے والدین کو صحت دے۔ تعویذ پہننا جو ہے ضروری نہیں ہے، پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو۔ میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ زمزم پی کے یہی دعا کرو اللہ شفا دے۔ میرا نام عام دین ہے، میرے بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، تو سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے کے لیے کوشش کریں۔ محمد فیاض کی والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت کرے۔ میری بہن کے گردے خراب ہیں، اللہ شفا دے۔ جس کی اولاد نہیں اللہ اولاد دے۔ میری بیوی زندہ ہے، میں اپنے سالے کی بیٹی سے شادی کر سکتے، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ نے حضرت سے چوما خواب میں بڑا نیک خواب ہے۔ میں عمرہ کرنے آئی ہوں، میرے بچے فوت ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو طویل العمر اولاد عطا فرمائے۔ عمرے پر والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آخر میں بال کاٹنا بھول گئے، بالکل دم پڑ گئی۔ بال بھی کاٹو اور دم بھی دو۔ ہم عام مسلمانوں کو قیامت میں صحابہ کا اور حضور کا دیدار نصیب ہوگا، بالکل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم ارزق حبک وحب نبیک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اور آخر وقت میں زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔